اسی کو سناتا ہے جس میں اللہ خیر دیکھتا ہے۔ ہر آدمی اللہ کی بات نہیں سنتا۔ لو علم اللہ فیہم خیر لاسمعہم، جس کے اندر خیر ہوتی ہے وہ اللہ کی بات سنتا ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لا خیر فی کثیر من نجواہم، اکثر مجلسوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی، اکثر مجلسیں شر کی ہوتی ہیں، غیبت کی مجلسیں، پتہ نہیں کیا کیا مجلس، الا لیکن کوئی جو تین مجلسیں کوئی سی ہوں جس میں معروف کی بات ہو، نیکیوں کی اور بھلا اور آپس میں باہم اصلاح یا صدقات کی، اللہ اس کو عنقریب اجر عظیمہ دے گا۔ یہ جو اس وقت بیٹھے ہیں میرے دوستو، اگر اللہ تعالیٰ ہماری دل کی آنکھ کھول دے نا، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، آنکھیں نہیں، دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں۔ اگر یہ دل کی آنکھ کھول دے نا، جیسے ایک آدمی گر رہا ہے، اس کی دیوار ٹوٹ رہی ہے۔ میں 2018 میں زلزلہ آیا تھا چترال میں، دیوار کے پاس کھڑا تھا، تو جن کی آنکھیں تھیں ان کا سعید بھائی وہاں سے ہٹ جائیں، دیوار آپ پہ گر جائے گی، تو میں فوراً ہٹ گیا، دیوار گر گئی۔ تو جن کی یہ آنکھ کھلتی ہے نا، تو پھر لوگوں کو بتاتے ہیں دیکھو تمہارے اوپر یہ آنے والا ہے، تمہارے اوپر یہ عذاب آنے والا ہے، تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ کیوں؟ ان کی دل کی آنکھ کھلی، اللہ ان کو وہ تقوینی نظام یہاں سے دکھا رہا ہے، کیونکہ تشریحی نظام جو آپ پڑھ رہے ہو وہ تو یہاں سے دکھ جاتا ہے، وہ اس کے لیے یہ چاہیے دماغ، یہ کان، لیکن تقوینی نظام کے لیے دل کی آنکھ کان چاہیے۔ وہ اللہ کہتے ہیں افلم یسیروا فی الارض فتکون لہ قلوب یعقلون بہا اور آذان یسمعون بہا فانھا لا تعمی الابصار۔ تو تقوینی نظام کھلتا ہے جب انسان اللہ کی زمین پہ پھرتا ہے۔ آپ کو سال لگواتے ہیں، کیوں لگواتے ہیں؟ کہ پھرے بغیر آدمی گھر میں کرکٹ دیکھے کبھی کھلاڑی نہیں بن سکتا جب تک گراؤنڈ میں نہ جائے۔ جب آدمی پھرتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں جو پڑھتا ہے اللہ اس کو اس دل کی آنکھ سے دکھاتا ہے۔ تو میرے دوستو یہ جو مجلس ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، رزق کا جو وعدہ آسمانوں پہ ہے، یعنی احکامات آسمان سے آئیں، احکامات آسمان سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مثال کیوں دیتے ہیں؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ، یہ تم دیکھو، یہ مِن مَّاءٍ مَّهِينٍ، یہ جو حقیر پانی کا قطرہ ہے، أَنتُمْ تَخْلُقُونَ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، اس کا انسان تم نے بنایا اس قطرے سے یا اللہ نے بنایا؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَنتُمْ تَزْرَعُونَ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، جو دانہ ڈالا بے رنگ زمین میں، بے ذائقہ زمین میں، اس میں ذائقہ تم نے ڈالا ہے، اس کو رنگ تم نے دیا، لال پیلا یہ تم دیتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ہم بتا رہے ہیں کہ اعمال آسمان سے ہیں اور رزق بھی میرے پاس ہے۔ اور میرے دوستو جو باہر ہم نے رزق کمایا 30 سال، وہ ہے بیچارے جانوروں کے لیے، اس سے بدتر مخلوق کے لیے۔ تم باہر خوار ہو، دبئی جاؤ، چائنا جاؤ، تم باہر خوار۔ ایمان والے کا رزق، تقوی کا رزق اللہ تعالیٰ نے مسجد کی محنت کے اعمال کے اعمال لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے تمہیں پیدا کیوں کیا؟ امتحان کے لیے، تاکہ دیکھیں اعمال کو احسن کون بناتا ہے۔ اعمال کے لفظ میں اللہ نے مال رکھا ہے، گائے میں گوبر بھی، ہم گوبر کی فکر میں دودھ ہی بھول گئے۔ اعمال کریں گے مال اس کے ساتھ آئے گا۔ اب ایک قصہ ہے، اچھا اللہ مسجد کیوں بلاتے ہیں؟ دو چیزیں مسجد سے جڑی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پہلا گھر بنایا وہ کون سا تھا؟ للذی ببکۃ مبارکۃ ھدی للعالمین، وہ کعبہ بنایا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، تو پہلا انسانوں کے گھر رکھا وہ کعبہ، تاکہ برکتیں مل جائیں اور ہدایت مل جائے۔ تو مرکز مسجد یعنی برکتوں کی اور ہدایت کی گھر ہے۔ ابھی پڑھا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہدایت دے دے، وطر میں پڑھتے ہیں اللہم اہدنا فیمن ہدیت، ہدایت مل جائے۔ تو مسجد ہدایت اور برکت کی جگہ ہے۔ لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء، زمین آسمان کی برکات کھول دوں گا، ایمان و تقوی والے بن جاؤ۔ ایمان والا کون ہے؟ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، ایمان والے صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کی مساجد کو آباد کرتے ہیں، یعنی ایمان مسجد سے جڑا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو مسجد کا عادی دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ دوسرا تقوی، مسجد ہر متقی کا گھر ہے، قرآن ھدی للمتقین ہے۔ تقوی کے بغیر انما یتقبل من المتقین، تقوی کے بغیر اللہ کیا کوئی عمل قبول نہیں، کوئی عمل قبول نہیں تقوی۔ تو اللہ نے برکت کو مسجد کے سجا۔ اچھا برکت کیا ہوتی ہے؟ سب بھائی یہ کیمرہ بند کر دیں، برکت کیا ہوتی ہے؟ ایک قوم کو اللہ نے کہا کہ بھئی یہ طالوت جاؤ جالوت سے جنگ کرو، ہم تمہاری قوم کا امتحان لیں گے۔ دنیا پوری کی پوری امتحان، 24 گھنٹے ایک امتحان، 24 گھنٹے یہ حکم آ رہا ہوگا اور ساتھ ایک خواہش اٹھے گی، یہ امتحان جو ہے یہ اتنا مشکل امتحان ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے حکم بھی رکھا، مرضی بھی رکھ دی، تیری مرضی چل، تیری مرضی نہ چل. اور یہ مرضی کائنات کی کسی مخلوق میں نہیں رکھی. اتنا بڑا چاند، اس کی کوئی مرضی نہیں. اس نے ٹائم سے، آج سے 10,000 سال بعد وہ سائنس نے تحقیق کی ہے چاند اس وقت نکلے گا. یہ ڈیٹ چینج، یہ ٹائم چینج اگر اللہ چاہے کریں گے، فکس ہے. تو کائنات کی کسی مخلوق میں مرضی نہیں رکھی. اس لیے کہا اللہ نے کہ ہم نے اس زمین آسمان اور ساتوں زمین آسمان کو پہاڑ، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے ساتوں زمین، ساتوں آسمان اور اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو یہ امتحان دیا، یہ امانت دی. سب نے انکار کر دیا. ہے اللہ تیرے حکم کے ساتھ مرضی لگا دی، تیری مرضی نماز پڑھنا پڑھ، تیری مرضی. اور بعضوں کو تو اللہ تعالیٰ نماز نہ پڑھنے پہ ڈھیل دیتے ہیں اور گناہ میں مبتلا. یہ بھی قرآن میں ہے، اور گناہ کا ہے، اور خود گناہ کراتے ہیں. جا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو اللہ کے حکم توڑتا ہے اللہ اس کا بیسٹ فرینڈ شیطان بناتے ہیں، بہترین دوست شیطان. قرین ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کے پکے دوست ہیں جو جان مال صلاحیت کو غلط جگہ لگائیں، شادیوں پہ لگا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا فکریں ہیں، یہ کر دوں وہ کر دوں یہ کر دوں، مقصد سے ہٹایا ہوا ہے. جس مقصد کے لیے چیز بنائی ہے، ٹوپی سر کے لیے پیر میں لے کے پھر رہا ہے، جوتی پہرے سر میں لے کے پھر رہا ہے. یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ شیطان اس کا بھائی ہے. آج ہمارا جان مال صلاحیت کہاں لگ رہا ہے، ہمارا دماغ کہاں یہ الزائمر کیوں ہو رہا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے الزائمر. ہمارے بڑے بڑے بزرگ ہے نا، بڑے بڑے بزرگ ہمارے 97 سال میں بھی نام نہیں بھول رہے. میرے سامنے حافظ پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، 30 سال بعد آدمی ملا، نام سے پکارا، پورا نام، پورا شجرہ، علاقہ بھی بتا دیا، اور بابی کی عمر 95 سال ہے. یہ کیا بات ہے؟ اور آج بچوں کو باہر ملک الزائمر، بھولنے کی عادت کیوں؟ کہ اللہ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تم نعمت جو دی ہے شکر. دیکھو نا، نعمت نہ ہو یہ دماغ کی. تو میں فیصل آباد میں گیا، ایک بچہ ماں باپ کے سامنے پخانا لت پت سے کھیل رہا تھا اور ماں رو رہی تھی، اسے دعا کر دیں اس کی عقل ٹھیک ہو جائے. کتنی بڑی چیز ہے یہ. اب یہ جو دماغ دیا ہے کس لیے دیا ہے؟ کہ یغیر کرو، دین کیسے پھیلے، اللہ کا دین کیسے غالب ہوئے. چھوڑو، حضرت فاطمہ بھوکی نہیں ہے حضور کی اس فکر سے، حضرت عائشہ بھوکی نہیں، ثم ہلال ثم ہلال ثم ہلال، 3 چاند چولہا نہیں جلتا تھا. دین آج دماغ کیا سوچ رہا ہے؟ مال کیسے بڑھا لوں، ایک دکان ایسے کھول لوں. اس کے لیے تو پیدا ہی نہیں کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صرف تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کی. کہ 24 گھنٹہ ہے نا، کہتے تھے ہمارے دادا جان میں کہتے ہیں باندھے دا پتر بن، بہت سنا میں نے، وہ باندھے دا پتر بن. اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے صرف اس لیے بنایا ہے کہ تو 24 گھنٹے میرا بندہ بن کے زندگی گزار. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان الجنہ، میں نے تیرا جان مال جنت کے خرید کے بھیجا ہے. تیرا جان مال جنت سے تجارت کر، یہ تیرا نہیں ہے. تجھ سے 1 روپے کا 1 منٹ کے حساب لوں گا. تو 1 گھنٹہ واٹس ایپ پہ کیوں بیٹھا؟ ساری دنیا جہنم میں جا رہی تھی، صرف نعرے مارنے کے لیے تھا، باتیں کرنے کے لیے. تو کیوں تو نے مال ضائع کیا؟ یہ تیرا تھا، یہ تیرا تھا، تجھے بتایا نہیں تھا. قارون نے کہا تھا میرا مال، دیکھ اس کا کیا حشر ہے. تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبدیت کے لیے بندہ بن کے، کہ 24 گھنٹے اللہ کو حکم آ رہا ہے اور 24 گھنٹے میری خواہش بھی اٹھ رہی ہے. یہ امتحان ساری کا دیکھو، ساتوں پہاڑ، وہ ساتوں زمین آسمان، سب نے انکار کر دیا. ہم اس کو ایسے لے رہے ہیں، ہاں یار کوئی بات نہیں. ابراہیم علیہ السلام ہمارے دادا جان، جن کی ملت پہ چلنے کا حضور کو حکم ہے، وہ اپنے بیٹوں کہہ رہے ہیں، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اپنے پوتے یوسف علیہ السلام کو، اے میرے بیٹوں اس حالت میں مرنا کہ مسلمان مرو. ہمیں فکر ہی نہیں یار، بچہ PhD کر لے، دعا کر دیں مولوی صاحب، کوئی فکر نہیں. کھانے کی فکر، کپڑوں کی فکر، گاڑی کی فکر، نماز میں بھی گاڑی نہیں لے لوں، یہ بیچ دوں، وہ خرید لوں. اور یہ فکر کہ میرے بچے مسلمان مر جائیں. یوسف علیہ السلام جن کا قصص احسن قصص کا ہے، اللہ نے کہا کہ قصہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کرنے صبر کی، کہہ رہے ہیں توفنی مسلمہ الحقنی بالصالحین، اے اللہ یوسف کو مسلمان کی موت دینا اور صالحین کے ساتھ شامل. ہم نے کتنی یہ روز دعا کرتے ہیں میرے دوستوں، ٹائم ہی نہیں مل رہا. تبلیغ میں چل رہا ہوں، 4 مہینے لگے. وہ 4 مہینے کو جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، کوئی قرآن کی آیت ہے 4 مہینے کی، کوئی حدیث ہے؟ یہ تو بھائی مسلمان بننے کی محنت ہے. اب میں 4 مہینے لگا کے، ابھی ہم نے کتنے 4 مہینے والے دیکھے، شادی میں 25 کروڑ ہے نا، مہندی میں 20 کروڑ، مایوں میں 15 کروڑ، ساری کفر کی حرکتیں، اور 4 مہینے لگائیں. یہ کہاں سے؟ یہ تو ہے ہی نہیں. اور ہم بیچارے جو تبلیغ میں نہیں لگے وہ سمجھ نہیں تبلیغ ہے. نہیں بھائی، یہ تبلیغ نہیں ہے.
یہ آم کھا رہا ہے داڑھی میں گھسڑ رہا ہے، یہ ایسے نہیں کھاتے، اس کو آم کھانا نہیں آتا، اس کو گاڑی چلانی نہیں آتی۔ میرے دوستو اللہ کہہ رہے ہیں 24 گھنٹے تم میرا بندہ بن کے گزارو۔ اس کو کہا، ابھی دو آئی جی بیٹھے تھے ہمارے کسی بیان میں کہا حضرت یہ بتائیں قیدی کس کو کہتے ہیں؟ کہ قیدی اس کو کہتے ہیں جو 24 گھنٹے ہماری مان کے چلے۔ اللہ نے کہا مومن دنیا میں کیا ہے بھائی؟ قیدی ہے۔ 24 گھنٹے، یعنی اتنا خطرناک ہے یہ مرضی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہم لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، اے میرے اللہ مجھے ایک پلکنے جھپکنے تک اپنی مرضی کے حوالے نہ کر۔ میں کس کے حوالے ہوں آج؟ میری صبح شام، میری تبلیغ، میری زندگی کس کے حوالے ہے؟ وہ کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ گمراہ آدمی کا کوئی مرشد نہیں ہوتا، جس کو اللہ گمراہ کرتے ہیں اس کا کوئی مرشد نہیں پاؤ گے، او کٹی پتنگی تو چل رہا ہوگا۔ تو میرے دوستو بندگی آگے کیا فرمایا ہے؟ دیکھو تھوڑا سوچو میرا مقصد کیا ہے، مقصد زندگی کیا ہے؟ پنکھے کا مقصد، لائٹ کا مقصد، سانپ کا مقصد ہے۔ اگر اللہ دنیا میں سانپ نہ رکھتا تو ان کیمیکلز کی وجہ سے ہم سب مر جاتے۔ سانپ سارا زہر لے لیتا ہے نا، سانپ مقصد ہے۔ یہ خنزیر کا مقصد کیا ہے؟ گند کو صاف کرتا ہے دنیا سے۔ کیا میرے مقصد ہی نہیں پتہ؟ ربنا، عقل مند تو یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے کوئی چیز فالتو پیدا نہیں کی، اور یہ جو ساری چیزیں کس کے استعمال کے لیے بنی ہیں؟ انسان، اور انسان کو اپنا مقصد نہیں پتہ۔ گدھے پہ بیٹھ کے جا رہا ہے، گدھے کو منزل پسا ہے، اس کو منزل ہی نہیں پتہ، پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، یہ مقصد ہے؟ ڈاکٹر بننے مقصد ہے؟ میرے دوستو آدمی کو سوچیں میرا مقصد کیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تو نے سوچا فالتو پیدا کیا گیا؟ تیرے کوئی مقصد نہیں؟ جو چیز مقصد سے ہٹے کچرے میں پھینکو۔ گائے مقصد سے ذبح کرو، گوشت کھا جاؤ۔ آج پوری دنیا میں مسلمان ذبح ہو رہے ہیں، اور فقر اور بھوک کا اور خوف کا لباس اللہ نے پہنا۔ جس ملک کو اٹھا کے دیکھو یا بھوکے ہوں گے یا خوف زدہ ہوں گے۔ وذاق اللہ لباس الخوف، اللہ ان کو پہنائے گا ایک خوف اور بھوک کا لباس، وہ آج ہر جگہ مسلمان نے پہنا۔ میں تو تقی عثمانی صاحب سے پوچھتا رہتا ہوں اپنی باتیں کہ یہ کر رہا ہوں، کرنے لگا ہوں، یہ صحیح ہے غلط ہے؟ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ وہ فون پہ ہی میں نے ان سے معذرت بھی کرتا ہوں، حضرت مجھے عربی سمجھیے گا، میں بہت دیہاتی پینڈو ہوں اور آپ علماء ہیں، تو میں آپ سے فون کہتے تھے مجھے برا نہیں لگتا، کیونکہ میں نے کہا آگے بات کرنی ہوتی کوئی غلط نہ چلی جائے۔ تو میں نے تقی صاحب کو اس دفعہ فون کیا مدینے سے، میں کہا تقی صاحب مجھے صرف یہ آیت سمجھا دیں، قرآن کی سارا خطاب ایمان والوں سے، یا ایھا الذین کفروا ایک آیت ہے، باقی تو ہم سے خطاب ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریہ، اے نبی جی اس بستی کی مثال ان کو سنائیے، کانت آمنۃ مطمئنہ، بڑی امن اور اطمینان میں زندگی بسر کر رہی تھی، یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، آج آڑو بھی آ رہا تھا اور وہ آم بھی آ رہے تھے 300 قسم کے، اور وہ جامن بھی آ رہے تھے، ہر جگہ سے نعمتیں آ رہی تھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں سے کفر کر ڈالا۔ دماغ دیا تھا اس لیے کہ اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اس کی مشورے کرو، دماغ دنیا بنانے کے مشورے۔ تو جو نعمت غلط استعمال کرے گا اللہ اس نعمت پہ عذاب لائے گا۔ آج پوری دنیا میں میموری لاس ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی اینکیں لگی ہوئی، آنکھ غلط دیکھ رہی ہے، نعمت پہ عذاب، اور آنکھ صحیح دیکھے گی۔ میں بھی سینکڑوں بابوں سے ملا ہوں 90 سال تک اینک ہی نہیں پہنی، یہ کیسے؟ کہا بیٹا سعید آج تک آنکھ نے نہ میرا مہرت ہی نہیں دیکھی۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تیری نعمت بڑھائے گا، نعمت سے شکر تو کر کے دیکھ۔ اے ملو آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی شکر، اے آل داؤد شکر میرے عمل سے کر، اور میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہوں گے۔ بہت تھوڑے لوگ میں آنکھ سے حرام چھوڑیں گے، بہت تھوڑے لوگ گانا نہیں سنیں گے، بہت تھوڑے لوگ فلمیں نہیں دیکھیں گے، بہت تھوڑے لوگ غیبت نہیں سنیں گے، بہت تھوڑے لوگ، بہت تھوڑے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تیرے اکثر بندے شکر گزار نہیں ہوں گے۔ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، میں نے آنکھ کان دل دیا، اکثر لوگ اس سے شکر گزاری کم کریں گے۔ میرے دوستو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں اپنا بندہ، اللہ کی قسم اللہ کا بندہ بن جائیں، ساری مخلوق ہماری بندگی میں آ جائے گی۔ اتنا آسان، اللہ خود فرما رہے ہیں۔ عجیب آیت کیا ہے اللہ کی کہ یا ایھا الذین آمنوا الیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے نفس کی فکر کرو، اس کو پہلے ٹھیک کرو۔ اگر تم یہ کر لو، آئی کیا
لا یضرکم من ضل اذا ہدیتم، اگر تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو اور ہدایت پہ لے آؤ، کوئی مائی کا لال تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آج کتنا نقصان! میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اس بات سے پہلے، وہ بہت قیمتی بات ہے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہماری میں یقین کرو بیٹھتا ہوں، کیونکہ میں ایک زمانے وہ بہت ہی گندگی سے آیا ہوں، اور یہ باتیں کرنا سننا 24 گھنٹے تھا، اور کچھ اللہ نے تھوڑا سا اس میں اینک لگائی ہلکی سی، ابھی نہیں، وہ صحیح اینک ان کو لگی علماء کو، ان سے پوچھ کے آگے تھوڑی ہمیں چھوٹی سی لگی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس جگہ ہمارے کو مصیبت نہیں ہے۔ ہم ایمان والے مشرک کے بھکاری ہو ہی نہیں سکتے، منافق مشرکوں کے نیچے ہوتے ہیں، کیا ہم ایمان والے ہیں یہ نفاق پہ چل رہے ہیں۔ جس بستی کے اسپتال میں مریض نہ ہو، یہ صحت مند لوگوں کی بستی ہے۔ جس بستی کی مسجد خالی ہو اعمال سے، یہ منافق کی بستی ہے، نفاق والے رہتے ہیں یہاں، منافقوں کا دل مسجد میں کبھی نہیں لگتا۔ اور جس بستی کے بازار بھرے ہوں، یہ بھی نفاق والوں کی بستی ہے۔ جس بستی کے فجر کی نمازی تھوڑے ہوں، یہ بھی نفاق والی بستی ہے۔ اذا قاموا للصلاۃ قاموا کسالى، اور اللہ کہتے ہیں یہ مجھے نہیں دھوکہ دے رہے، ہے نا، کیا ہے، ان المنافقین یخادعون یخادعون، منافق اللہ کو نہیں، اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ اللہ کا حکم توڑ کے یہ دنیا کما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا الیہم ابواب کل شیء، جب یہ اللہ کی نصیحتیں بھولتے ہیں، اللہ ہر شے کا دروازہ ان پہ کھول دیتا ہے۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، حتیٰ اس پہ خوش ہوتے ہیں، دیکھو یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہ دیکھو کیا کمایا اس پہ، پھر کیا ہوتا ہے فَأَخَذْنَهُ بَغْتَةً، پھر اچانک پکڑ ہوتی ہے، ان کی کوئی مدد نہیں کرتا۔ میرے دوستو، ہماری بناوٹ کی تخلیق کی وجہ کیا ہے؟ عبدیت، بندگی۔ 24 گھنٹے شادی میں اللہ کو دیکھوں، موت پہ اللہ کو دیکھوں، بیوی کو نہ دیکھوں، اولاد کو نہ دیکھوں، اپنی مرضی۔ اور یہ تو چھوٹے چھوٹے خدا ہیں، قوم عاد کا الہ چھوٹا تھا، طاقت، قوم شعیب کا الہ چھوٹا